کیا لگتا نہیں ہے کہ ہم علماء اکرام جو ہیں ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں؟ یار یہ بہت عام سوال ہے، اتنا عام سوال ہے نا. میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں. نہیں صحیح بات ہے. آپ ایک وقت تھا جی ہم نے اخبار کو ہاں حرام قرار دیا، جی پھر ہم نے ریڈیو کو حرام قرار دیا، پھر ریڈیو بھی جائز ہوا، اخبار بھی جائز ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے ٹی وی کو حرام قرار دیا، پھر موبائل آ گئے، موبائل کو حرام قرار دیا. پھر مثلا کہ ایسے نا سوال میرے ذہن میں رہتے ہیں، کیا ہم لیٹ نہیں ہیں؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بہت امپورٹنٹ ہے. میں نجی مجالس میں اس پہ ضرور بات کرتا ہوں. بٹ پہلی بار اس طرح میری شخصیت، ویسے ہی لوگوں کو بہت مجھ سے پرابلمز ہیں، اللہ کے لیے پرابلمز ہیں، ایسی پرسنل کسی سے کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اس جواب کے بعد شاید اور زیادہ ہوں گے، لیکن آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. بس ٹھیک ہے، خیر ہے، ہوتے رہیں تو ہوتے رہیں. دیکھو میں آپ کو ایک مثال اس کی وہ دیتا ہوں، چھوڑیں ریڈیو اخبار کو، میں ابھی کی بات آپ سے کرتا ہوں. جی ہمارے ہاں نا، جب پوری دنیا ایک پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپنے آپ کو بنا لیتی ہے اور بنا کے وہ دوسرے پلیٹ فارم پہ شفٹ ہوتی ہے، ہم پرانے پہ اس وقت آتے ہیں. مثال، اچھا پرانے پہ جب آتے ہیں نا تو ہم اپنوں پر ہی فتوے لگا دینا شروع کر دیتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جی مفتی صاحب نے نا یوٹیوب چینل بنایا، لیٹ بنایا. ان سے پہلے لوگ یہاں کما چکے تھے، اپنے بزنسز کھڑے کر چکے تھے، بہت کچھ ہو چکا تھا. مفتی صاحب ظاہر خطیب تو اچھے تھے، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنایا. اب مفتی صاحب سے پہلے بھی تو مسلمان یوٹیوب چلا رہے تھے اور کما رہے تھے نا. بالکل ہے تو مسلمان تھے بھائی. شرعی مسئلہ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو ان مسلمانوں کے لیے پوچھ لو، ایسے ہی. ٹھیک ہے، نہیں پوچھا، لوگوں کو کمانے دیا سکون سے، این حلال کمایا انہوں نے اکارڈنگ ٹو ان حضرات کے علماء، جیسے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جی رزق حلال این عبادت ہے. لیکن جیسے ہی مفتی طارق مسعود صاحب نے یوٹیوب پہ کمانا شروع کیا نا، اچھا شروع میں انہوں نے شروع کیا تو کما نہیں رہے تھے، ظاہر ہے اس وقت بھی کسی نے مسئلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. جیسے ہی اس پر اشتہار آیا اور ان کو لگا کہ اے مولوی پیسے بنانا شروع کیتے ہیں، اوئے ہوئے اپنے ہی لوگوں نے استفتاء دیا دارالفتاء میں. اچھا، اپنے ہی لوگوں نے. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب بہت ہرٹ ہوئے، کیونکہ مفتی صاحب بہت بڑے مفتی خود ہیں، جی بہت صاحب استعداد مفتی ہیں. انہوں نے اگر یہ کام شروع کیا تھا تو وہ جو ایک پرسنٹیج صدقے والی بات علماء کرام نے بعد میں فتوے کی صورت میں دی، وہ پہلے سے اس پر عمل کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کتنا دکھ کی بات ہے نا کہ اپنے ہی لوگ آپ کا نام مینشن کر کے فتویٰ لیں دارالفتاء سے، آپ ہی کے دارالفتاء سے. اللہ کہ دیکھیں جی یہ کیسے، یہ دین کا، یہ دیکھیں یہ تو حرام ہے، تو یہ دیکھیں لڑکیوں کے اشتہار آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ وہ مفتی پہلے سے وہ احتیاط کر رہا ہے جو آپ کے اس استفتاء کے نتیجے میں فتوے کی صورت میں جو ایک مسئلہ مفتیان کرام نے بیان کیا، وہ پہلے سے اس پہ عمل پیرا ہے. لیکن آپ نے اس بندے کو زج کرنے کے لیے، اس بندے کے حوصلے توڑنے، وہ تو مفتی طارق مسعود صاحب چکے ہیں طبیعتاً بے پرواہ، بے نیاز بندے ہیں، ان کو کرتے رہو. لیکن ہرٹ ہوئے تھے وہ، مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، ہرٹ ہوئے تھے. ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ابھی مجھے ایک بات بتائیں، ٹک ٹاک ہے، ابھی 1-1.5 سال پہلے اسی پاکستان کے اندر ٹک ٹاک بین تھا، کس عنوان سے؟ فحاشی کے عنوان سے تھا. آج اس ٹک ٹاک پہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی چینل ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی چینل ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بھی چینل ہے. جتنے بڑے فیمس علماء پاکستان میں، ان کا چینل اس پہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، جتنے انٹرنیشنل اسکالرز ہیں ان کے اس پہ چینل ہیں کہ نہیں ہیں؟ مدارس کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ مدارس جو آج بھی تصویر کو پوری طرح جائز نہیں سمجھتے، کیا ان کی ٹک ٹاک کے اوپر سرگرمیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہے نا، بالکل موجود ہے بھائی. آپ اچھا ایک اور چیز، آج ٹک ٹاک کے اوپر لوگ بیٹھ کے، یہ بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹک ٹاک کے اوپر لوگ لائیو بیٹھ کے کماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فیچر ہے اس کا. اب وہ لائیو بیٹھ کے فحاشی اور یعنی والی باتیں کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایک کام تو وہ کر رہے ہیں اور پیسہ بنا رہے ہیں اس سے. ایسے ہی وائی ناٹ کے علماء کرام آئیں اور وہ لائیو سیشن علماء کرام مسائل کی صورت میں کریں نا. ٹک ٹاک یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ فحاشی والے کو تو مجھے پیسے دینے ہیں، اس مولوی صاحب کو نہیں دینے. وہ آپ کی ریچ دیکھے گا، بالکل ایسے، وہ آپ کے ویوز دیکھے گا، وہ آپ کی انگیجمنٹ دیکھے گا اور آپ کو پے کرے گا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بالکل. لیکن ہم نہیں آئیں گے، ہم مسجدوں میں لڑنے کے لیے تیار ہیں. جب یہ ٹک ٹاک ادھر سے لوگ اس سے کما کے آگے بڑھیں گے کسی اور پلیٹ فارم پہ، پھر ہم اس پہ آئیں گے اور پھر اپنے ہی لوگ ہمارے لیے استفتاء تیار کریں گے اور پھر ہم پہ فتویٰ لگے گا اور پھر ہم بیٹھے ہوں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے.
تو ہم لیٹ ہیں. آپ اخبار کی دنیا چھوڑ دیں, میں میڈیمز کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں, ہر چیز کا مثبت اور منفی یوز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. علماء کرام, آپ کسی انٹرنیٹ پرووائڈر سے جو فتویٰ دیتے ہیں علماء کرام, اور انٹرنیٹ پرووائڈر پوچھتا ہے کہ جی میں نے انٹرنیٹ پرووائڈ کیا ہے ایک فیملی کو, یا ایک گھر میں, یا ایک کمپنی میں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کے اوپر لوگ فحش مواد بھی دیکھتے ہیں, اس کے اوپر لوگ فلمیں بھی دیکھتے ہیں, تو علماء کرام کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ دیکھو کہ اس کا جائز استعمال بھی ہے نا. ہاں جی, ہے نا, لوگ مسائل بھی سن سکتے ہیں, لوگ جائز کام بھی کر سکتے ہیں, تو آپ اسی نیت سے دیں کہ میں جائز کام کے لیے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ پھر بھی گناہ کا کام اس سے کرتے ہیں تو وہ ان کے اپنے اوپر وبال ہے, آپ کو اس سے کوئی, آپ کے اوپر اس کا گناہ اور وبال نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے کنفرم اس نے کوئی ایسا کیفے ہے مثال کے طور پہ, یا کوئی ایسی فرم ہے, یا کوئی کیبل کمپنی ہے جس نے فلمیں ہی چلانی ہے, اس کا کام ہی, ادھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہی کام اس سے کرنا ہے. تو مارجن ہے نا آپ کے پاس, تو ٹک ٹاک میں مارجن نہیں ہے, فیس بک میں مارجن نہیں ہے, یوٹیوب میں مارجن ہے نا, تو اس مارجن کو آپ آج کیوں یوز نہیں کر رہے؟ بالکل ہم لیٹ ہیں, اور ٹو لیٹ ہیں, صرف لیٹ نہیں ہے. اور ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جواب